والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس مقام پر آپ سارے دوست اتنی بڑی تعداد میں اس لیے تشریف فرما ہوئے ہیں کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکے کہ جیسے عظیم ساتھی سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی اور پیغمبر کو میسر نہیں آئے ہیں. مشہور شیعہ کتاب تفسیر حسن عسکری میں لکھا ہے کہ ساری کائنات میں رب کائنات نے سب سے افضل اور بلند تر مقام اگر کسی کو عطا کیا ہے تو انبیاء اور رسول اللہ کو عطا کیا ہے، اور سارے انبیاء میں سے سب سے افضل اور اعلی رب قدوس نے کسی کو بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے. اور حسن عسکری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طرح رب کائنات نے سارے انبیاء اور سارے رسولوں سے افضل ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے آپ کے صحابہ کو سارے نبیوں اور رسولوں کے صحابہ سے افضل بنایا ہے. ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل اور ہمارے نبی کے ساتھی سارے نبیوں کے ساتھیوں سے افضل، اور پھر سب کی فضیلت مسلمہ اپنے اپنے مقام پر. اور کیسے یہ مقدس ہستیاں اس مقام بلند کی مالک اور وارث نہ ہوں کہ رب کائنات نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں حالت ایمان میں اپنے آقا و مولا کے چہرہ پر انوار کو دیکھا ہے، اور رب کائنات نے اپنے نبی اقدس سے انہیں اور ایسے سارے لوگوں کو یہ خوشخبری سنوائی ہے کہ لوگوں لا تمس النار من رعانی او رعا من رعانی، جس نے میرے چہرہ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
اللہ نے ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگر یہی بات ہوتی تو فضیلت بہت بڑی بات تھی، لیکن سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا کے مقام کی فضیلت کو اور زیادہ آشکار اور اجاگر کیا، یہ کہہ کر اور آمن رآنی، میرے دیکھنے والوں پر تو جہنم کی متفقہ عقیدہ ہے، اسلام کا، مسلمانوں کا۔ اور یہ عقیدہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، عثمان ذی النورین کے زمانے میں بھی، علی مرتضیٰ کے دور میں بھی، جناب حسن کے ایام میں بھی، حضرت معاویہ کے زمانے میں بھی، حضرت حسین کے زمانے میں بھی، قرون اولا ساری کی ساری فضیلت والی صدیاں اسی عقیدے کو مسلمانوں کے عقیدے کے طور پر دیکھتی رہی اور مشاہدہ کرتی رہی۔ کبھی اس عقیدے میں اختلاف رونما نہیں ہوا۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ اختلاف رونما نہیں ہوا۔ مسلمانوں کا یہی عقیدہ، مومنوں کا یہی عقیدہ، اہل بیت کا یہی عقیدہ، نبی کی اولاد کا یہی عقیدہ، حضرت علی کا یہی عقیدہ، حضرت علی کے خانوادے کا یہی عقیدہ کہ کائنات میں جس نے سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ تھا، اور آج اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور گلا جو مسلسل ایک مہینے کی مار کھا کھا کے بڑا تھک گیا ہے، اس نے ساتھ دیا اور آپ حضرات ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے رہے، تو آج انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اور اپنے گھر کی گواہیاں نہیں، بیگانوں کی گھر کی گواہیوں سے یہ ثابت کروں گا کہ مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کے اندر سب سے پہلی دراڑ جو پیدا کی وہ کسی مسلمان کے فرزند نے پیدا نہیں کی، بلکہ غیر مسلم سازش کے نتیجے میں سب سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان تان دراز کی گئی، اور جس نے ابتدا میں، آغاز میں نبی کے صحابہ پر تان کیا، وہ سرور کائنات کی امت کا شخص نہیں بلکہ یہودی ملت کا فرد تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں اللہ نے توفیق دی تو آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے جاؤں گا، لیکن بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے اندر قرن اول میں، قرن دوم میں، قرن سوم میں کوئی اختلاف نہ تھا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو جس نے بھی اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک کائنات باقی ہے، سرور کائنات کی رسالت باقی ہے، اور جب تک کائنات باقی ہے
نبی کی رسالت کے ماننے والے جب تک دنیا موجود ہے نبی کے ماننے والے موجود رہیں گے، لیکن ان سارے موجودین میں سے جو صدیوں پر پھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں اگر کسی کی ہیں تو وہ نبی کے پاک صحابہ کی ہیں، اور صحابہ میں سے پھر سب سے افضل اگر کوئی گروہ ہے تو وہ گروہ ہے جس نے خون عثمان کے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور نبی کے دست مبارک پر حدیبیہ کے مقام پر بیعت کی تھی، اور 14 کے 1400 اللہ کی رضا اور جنت کے وارث بنے تھے، اور پھر ان سے بھی اگر تو وہ 313 ہیں جو اس جنگ میں شریک ہوئے، جس جنگ کے سارے شرکاء کو ناطق وحی نے کہا تھا، اے بدر کے مجاہد، بدر کے غازیوں، سن لو، آج تمہارے دیدار کے لیے عرش معلی سے آسمان دنیا پہ اتر آیا ہے، اور اس نے تمہیں دیکھ کے کہا ہے، اے بدر کے غازیوں، آج کے بعد تم جی جو چاہے کرو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا فرما دی ہے۔ اور پھر ان میں سے بھی وہ 10 صحابی سب سے افضل ہیں جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، ایک ایک کا نام لے کر، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن العاص فی الجنہ، 10 کے 10 صحابی جنہیں عشرہ مبشرہ کا لقب حاصل ہے، اور پھر ان 10 میں سے بھی وہ 4 سب سے افضل ہیں جو سرور کائنات کے بعد آپ کی امامت گاہ پر امت کے تاجدار بنا کر کھڑے کیے گئے، اور ان 4 میں سے بھی پھر وہ سب سے افضل ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات نے، ناطق وحی نے آسمان والے کا اشارہ پا کر یہ کہا تھا، جبکہ آپ نے یہ بیان کیا تھا، ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، کسی کا نام باب الجہاد، کسی کا نام باب الصلاۃ، کسی کا نام باب الریان، کہ وہ جس نے گردن کو کٹایا، اپنی رگوں کے لہو کو بہایا، اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، آؤ جنت میں جانے کے لیے باب الجہاد سے گزر کے جاؤ۔ جب کائنات سوتی رہی، وہ جاگ کے رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے رب کو مناتا رہا، اس کو پکارا جائے گا، آؤ باب الصلاۃ سے گزر کر جنت میں جاؤ۔ جس نے کثرت سے نفلی روزے رکھے، اس کو پکارا جائے گا، آؤ آج سیرابی کے دروازے سے گزر کے جاؤ۔ سرور کائنات کا بوڑھا یار غار بیٹھا ہے، دل میں خیال آیا، خیال نے الفاظ کا جامہ پہنا، لبوں سے الفاظ جڑا ہوئے، آقا جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، کہ داخل ہونے والا جب بھی کہیں داخل ہو ایک ہی دروازے سے گزر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو یہ اعزاز ملے کہ جنت کے 8 دروازوں کے دربان فرشتے آواز لگائیں، آؤ ہمارے دروازے سے ہو کے جنت میں جاؤ، آؤ ہمارے دروازے سے گزر کے جنت میں جاؤ۔ آقا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ رحمت کائنات سر اقدس کو جھکایا، آقا سر اقدس کو اٹھائیے،
جواب رب نے دیا. کہا کیا جواب دیا؟ کہا پوچھنے والے کو جواب دیجئے یا صدیق انت منہم، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ صدیق اکبر ہوگا. وہ پھر سب سے افضل، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے بہتر، وہ سب سے بلند تر، وہ سب کا مہتر، وہ سب سے بالا تر، کہ جس کے بارے میں ام المومنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے کہ ایک دن اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی، آسمان کا چہرہ دھلا ہوا، بادل برسے، گرد و غبار چھٹ گیا، ہر طرف ستارے چشمک کرنے لگے، جدھر نگاہ اٹھاتی ہوں ستارے ہی ستارے. میں ستاروں کے نظارے میں محو تھی کہ آمنہ کا چاند میرے گھر کے آنگن میں آتا. رحمت کائنات کے چہرہ پرانوار کو دیکھا. ایک سوال صدیقہ کے لبوں پہ آ گیا، یا رسول اللہ هل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار کہ جیسے آسمان کے ستارے. رحمت کائنات نے تبسم کیا، آپ نے فرمایا نعم، عائشہ ایک ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے، کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو گنا نہ جا سکے اس طرح اس کی نیکیوں کا شمار نہ ہو سکے. جلدی سے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ کون؟ فرمایا عمر بن الخطاب. صدیقہ وہ میرا فاروق ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے. صدیقہ کائنات کے دل میں خیال کچھ اور تھا، وہ خیال چھپا کے نہ رکھا، اس کو بھی الفاظ کے سانچے میں ڈھالا، سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا. وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اور ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تبسم رسول مسکراہٹ میں تبدیل ہو گیا. فرمایا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو. آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے. ابو بکر کی نیکیاں پوچھنا ہے تو سمجھ لے، انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر. عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی اس رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہ کر سکے جو اس نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی. وہ رات کہ جس رات رب نے مجھ کو اور صدیق اکبر کو ایک سیغے میں مخاطب کیا تھا. مجھ میں اور صدیق میں جدائی گوارا نہ کی. یہ نہیں کہا کہ لا تحزن ان اللہ معی ومعک. خدا نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق آج غار ثور میں تجھ کو یہ مقام ملا کہ محمد اور صدیق تیری روح اللہ نے ایک کر دی ہے. خدا نے کہا ان اللہ، وہ
پھر کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلندر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نیکیوں کے لیے آسمان کے ستاروں کو بھی پیمانہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی عقیدہ ساری امت کا تھا. سن لو، آج انشاءاللہ یہ بات سمجھا کے جاؤں گا کہ امت میں کسی ایک شخص کا بھی اس کے مخالف عقیدہ نہ تھا. اور امت کا عقیدہ کیسے نہ ہو؟ خود رسول کا یہی عقیدہ تھا. خود رسول کا بھی، اور خود رسول کا جاؤ کتاب اٹھاؤ، دیکھو ایک بڑھیا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور، فقیر، ناتمام، بے کس و بے بس، غریب، مفلس و کلاش، آقا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تیری بارگاہ میں آئی ہوں، مجھے کچھ عطا کر دے. آج 2 ٹکے کا واعظ آتا ہے، صدیق پہ کیچڑ اچھالتا ہے اور چلا جاتا ہے، کسی کے کان پہ چوں نہیں رینگتی، ماشاء اللہ کا کوئی ضابطہ حرکت میں نہیں آتا، کوئی فوج دست مست نہیں ہوتی، کوئی ڈپٹی کمشنر قدغن عائد نہیں کرتا. میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، پورے پاکستان بھر میں یہ ایام جو محرم کے گزرے ہیں، اتنا کچھ سنا ہے کہ دل پک گیا ہے. اور باشگاہ الفاظ میں کہتا ہوں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. وہ لوگ جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں، اسلام نام کس کا ہے، اہل بیت کا اطلاق کس پہ ہوا، بولتے ہیں اور صدیق کے ایمان اور اسلام پہ گفتگو کرتے ہیں. ضیاء الحق کے لیے ماشاء اللہ کے ضابطے موجود، اور کائنات کے امام کے یار غار کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. آج ہمارے لیے جلسوں پر پابندی، اجتماعات پہ پابندی. ہم تو اس حجاب کے قائل ہی نہیں جو آج حجاب یہاں دیکھا ہے. تھوڑے لوگ اندر، باقی باہر. باہر جلسہ پہ اجازت دینے میں تکلیف کیا ہے؟ اگر لوگوں کے چلتے جلوس جس میں اسلاف کے خلاف، سرور کائنات کے اصحاب کے خلاف اور روئے زمین کی بہترین بات کے خلاف حرزہ سرائی کے لیے روٹ دیے جا سکتے، اجازت نامے دیے جا سکتے، تو سرور کائنات کے صحابہ کے تقدس کے لیے، ان کی مدح سرائی کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جلسے کی اجازت بار کیوں نہیں دی جاتی؟ میں کعبے کے رب کی قسم یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کسی دوست کو اطلاع میں نہیں ڈالنا چاہتا، وگرنہ اگر میرے بس میں ہو اور جلسے کے ان بے کس و بے بس منتظمین کو گرفت کا خطرہ نہ ہو، اللہ کی قسم ہے کسی ضابطے کو پرواہ میں نہ لاتے ہوئے سب سے پہلے میں اس چوک میں باہر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ اور سن لو، آج
آج ایک وہابی کا عقیدہ بھی سن لو رسول کے غلاموں کے بارے میں. سن لو, میرا عقیدہ یہ ہے ضیاء الحق اور ساری کائنات کے حکمران اکٹھے ہو جائیں, اکیلے صدیق کی چوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی بات ہے؟ تمہارے لیے ماشاء اللہ کے ضابطے اور کائنات کے امام کے یار غار کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. سن لو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں, جس ملک میں یہ کوئی بات ہے؟ اور سن لو, آج ایک وہابی کا عقیدہ بھی سن لو رسول کے غلاموں کے بارے میں. سن لو, میرا عقیدہ یہ ہے ضیاء الحق اور ساری کائنات کے حکمران اکٹھے ہو جائیں, اکیلے صدیق کی چوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی بات ہے؟ تمہارے لیے ماشاء اللہ کے ضابطے اور کائنات کے امام کے یار غار کے لیے کوئی ضابطہ نہیں. سن لو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں, جس ملک میں صدیق و فاروق, عثمان و علی کے خلاف فرضہ سرائی ہو, اس ملک پہ کبھی رب کے کرم کی برکھا نہیں برس سکتی. یاد رکھنا میری بات. آج کہتے ہو ہمارے ملک پہ یہ استاد ہے, یہ استاد ہے, اس ملک پہ استاد کیوں نہ کے خلاف فرضہ سرائی کی جائے کہ ہمارا اسلام جن کا رہین منت ہے, اگر وہ آج نہ ہوتے تو ہم نے جنم پہن کے بتوں کی پرستش کرنا تھی. آج صدیق کے خلاف, فاروق کے خلاف, اور یہ پہلوانوں کا شہر ہے. مجھے معلوم نہیں کہ یہ اتنی سی چھوٹی مسجد میں سما کیسے گئے ہیں. اگلی دفعہ جلسہ کرنا, اسی لیے میرا نام تم نے پہلے نہیں لکھا تھا, ڈرتے ہوئے کہ یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں, نہ گالی دینا ہمارے مذہب میں جائز ہے. تبرہ اور لوگوں کا شعار ہے, تولا ہمارا شعار ہے. ان کا مذہب گالی دینا, ہمارا مذہب محبت کرنا. ہم گالی دینے والے نہیں ہیں. لیکن سن لو, گالی دینا اور بات ہے, اپنے حقوق کے لیے کٹ مرنا اور بات ہے. اور وہ لوگ کیسے نہ صدیق کی عظمت کے لیے مرے جن کے لیے رب نے نجات کے لیے شرط یہ قرار دی ہے کہ وہ صدیق کی پیروی کرے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور آج کے حکمرانوں سن لو, صدیق و فاروق کے خلاف گالی دینے کی تم نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے. جس حکمران نے یہ اجازت دی ہے وہ اس ملک سے گالی بن کے رخصت ہوا ہے. یہ بدلہ رب نے دنیا میں عطا کیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, پوری کائنات کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سرور کائنات کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے, سب سے افضل ترین گروہ ہے تو صحابہ کا, اور صحابہ میں سے سب سے افضل ترین جماعت ہے تو بیعت رضوان والوں کی, اور بیعت رضوان والوں سے بھی کوئی افضل ہے تو بدر کے غازی اور مجاہد, اور بدر کے غازیوں سے بھی کوئی افضل ہے تو عشرہ مبشرہ, اور عشرہ مبشرہ سے بھی کوئی افضل ہے تو خلفائے راشدین, اور ان کا بھی اگر کوئی امام ہے تو صدیق اکبر. اور یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا نہ تھا بلکہ خود محمد عربی کا بھی یہی عقیدہ تھا صلی اللہ ہو, اور تمہارے رسول کا بھی یہی عقیدہ. عورت آئی, آقا میں مفلس و کلاش ہوں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ عطا فرما دیجئے. رحمت کائنات نے اپنے گھر پہ نظر ڈالی, رؤوف و رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
وہ رؤوف وہ رحیم کہ رب نے جس کا ذکر کرتے ہوئے کہا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کانٹا مومنوں کے پاؤں میں چبھتا ہے، کسک محمد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے. رؤوف الرحیم نے اس عورت کے غربت و افلاس کو دیکھا، پھر اپنے گھر پہ نگاہ ڈالی کہ اپنے گھر میں تو 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے. فرمایا بی بی اب کے تو پاس کچھ بھی نہیں، اگلے برس آنا، میں ضرور تیری مدد کروں گا. اور میں نے کہا کہ پھر بیوی نہیں بولی، خدا نے اسے قوت نطق عطا کی. کہا تو بول تاکہ کائنات کو پتا چل جائے کہ اپنے باپ کون افضل ہے، محمد کا عقیدہ کیا ہے، دنیا والوں کو علم ہو جائے. کہا یا رسول اللہ ہے علم جس کا یا رسول اللہ، کائنات کے تاجدار تو نے فرمایا ہے اگلے برس آؤں. میرے آقا اگر اگلے برس آپ نہ ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ ہائے ہائے، عورت تو نہیں بول رہی، رب بلوا رہا ہے، رب بلوا رہا ہے. کائنات کے امام نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اگر وہ نہ ہوگا تو کون ہے جو اس کے بعد امت کا تاجدار ہوگا؟ فرمایا فاتی ابا بکر. اے بی بی اگر رسول نہ ہوگا تو رسول کا نائب صدیق اکبر ہوگا. اس سے کہنا رسول نے وعدہ کیا میرا ابو بکر میرے وعدے کو پورا کر دے گا. رسول کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ساری کائنات میں اس کے بعد اگر سب سے فضیلت کا مقام کسی کو حاصل ہے تو صدیق. اور یہ عقیدہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں بھی اس کا اظہار کیا کہ جب مرض موت میں مبتلا تھے، موت کی بے ہوشیاں تاری تھی، سکرات الموت کا زمانہ تھا، کائنات کے امام کے دروازہ اقدس پہ صحابہ کا جمگٹھا، مسجد نبوی میں آنکھوں سے آنسوؤں کے اشک رواں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال آواز دیتا ہے آقا تیرے ساتھی تیری آمد کے منتظر ہیں. ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، ان کی نگاہیں تیری دیدار کی پیاسی. نماز کی اذان ہو چکی، مصلی پہ کھڑا ہونے کا وقت آ گیا. آقا تیرا مصلی خالی پڑا ہے، آئیے اپنے صحابہ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں. نبی نے اپنی نگاہ اقدس کو اٹھایا، ازواج مطہرات پاس بیٹھی ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آج نبی یہ چاہتا ہے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب میں سے سب سے اعلی اور افضل کو آشکار کر دے کہ میرے باپ سب سے بالا تر ہستی کون ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے جاؤں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر میرے اصحاب کی امامت کروائے. ازواج مطہرات کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہیے. فرمایا مرو ابا بکر. نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے دنیا کا کوئی شخص محمد کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مرو ابا بکر. اور پھر تاریخی الفاظ کہے لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جس جماعت میں، جس گروہ میں، جس قبیلے میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس مسجد میں ابو بکر ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا.
مرو ابا بکر، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو۔ اور ذرا سن لو، ذرا سن لو اور جاؤ، کوئی ماں کا لال ہو تو بتلائے، انکار کر کے دکھلائے کہ جس دن صدیق کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم دیا، کیا اس دن حضرت علی مدینے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اور بولو، موجود تھے کہ نہیں؟ حسن موجود تھے، حسین موجود، اپنے سگے چچا عباس موجود، وہ چچا جن کے بارے میں کہا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ باپ موجود، داماد موجود، اپنے چچے کا بیٹا عقیل موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین موجود، لیکن کہا ان میں سے کوئی بھی ابو بکر کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، ان سب کو کہو ابو بکر آگے محمد کی اولاد پیچھے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا نہیں، نبی کی اولاد۔ اور کوئی یہ نہ کہے حسن و حسین چھوٹے تھے، حسن و حسین چھوٹے تھے۔ دوستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے، امام جب پیدا ہوتا ہے قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب حسن و حسین سرور کائنات کے آخری ایام میں موجود تھے تو بڑے کی عمر شیعہ روایات کے مطابق 8 برس تھی، چھوٹے کی عمر 7 برس تھی۔ دونوں شیعہ روایات کے مطابق بالغ تھے، قرآن کے حافظ تھے، امام معصوم تھے، لیکن نبی نے ان کا امام بھی بنایا تو اپنے صدیق کو بنایا اور ثابت کیا کہ دیکھو محمد کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ میرے بعد سب سے اول مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی، رسول کا بھی یہی عقیدہ۔ اور سن لو، خدا کا بھی یہی عقیدہ ہے، خدا کا بھی یہی عقیدہ کہ نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق کا۔ اور یہ عقیدہ ثابت ہوا اس دن جبکہ 4 طرف سے نبی کے دروازے کو کافروں نے گھیرا ہوا تھا۔ سرور کائنات اٹھے، باہر نکلے، سارے رشتہ دار موجود ہیں مکہ میں، چچے موجود، بھتیجے موجود، داماد موجود، بھانجے موجود، بنو ہاشم کے سردار موجود، لیکن قدمہائے مبارکہ اٹھے تو صدیق اکبر کے دروازے کی طرف رات گئے، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، صدیق اکبر نے اپنے آقا کی خوشبو سونگھی، جلدی سے باہر تشریف لائے۔ اور جانتے ہو کہ میرا نبی جس راستے سے گزر جاتا تھا وہ راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، شمائل ترمذی کی حدیث ہے، ایک دن نبی کے گھر گیا، باب عالی پہ دستک دی، اندر سے جواب ملا کون ہے؟ میں نے کہا خادم و رسول اللہ ہے ابو ہریرہ، رسول کا خادم ابو ہریرہ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا کی شرف کے لیے، آقا کی بارگاہ میں شرف باریابی کے لیے آیا ہوں۔ کہا کونین کے تاجدار گھر میں نہیں ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سرور کائنات کے دروازے سے پلٹا اور اب کسی سے پوچھنے کی حسرت نہ رہی کہ میرے آقا کہاں گئے۔ کیوں؟ گلی میں آیا، سونگا،
جس طرف سے خوشبو آ رہی تھی اس طرف چل پڑا. مجھے پتا چل گیا میرا آقا اسی طرف گیا ہے. کونین کا تاجدار جدھر سے گزر جاتا ہے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے. صدیق نے اپنے گھر میں سونگا کہ کائنات کے تاجدار کی خوشبو آ رہی. دروازے پہ دستک ہوئی, جلدی سے دروازہ کھولا, سامنے بدر تمام کو دیکھا کہ آج ماہ تمام ابو بکر کی چوکھٹ پہ اتر آیا ہے. فرمایا آقا اس رات گئے آپ کہاں سے؟ فرمایا ابو بکر آج مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جس خدا نے مجھے ہجرت کا حکم دیا اس نے تجھ کو بھی ہجرت کا حکم دیا ہے. صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہہ لگے یا رسول اللہ اسمانی رب العرش من فوق العرش, کیا عرش والے نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ آقا اللہ نے میرا نام لے کے کہا. نبی نے صدیق کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے تاروں کو دیکھا. فرمایا صدیق خوش ہو جاؤ کہ عرش والے نے تیرا نام لے کے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں اور گجرانوالے کے لوگوں یاد رکھنا کہ اس سفر میں جو نبی کی زندگی کا سب سے مقدس سفر تھا. نبی نے بہت سے سفر کیے, بے شمار سفر کیے. بدر کی طرف سفر کیا, حنین کی طرف سفر کیا, احد کی طرف سفر کیا, حدیبیہ کا سفر کیا, حج کا سفر کیا. لیکن نبی کی زندگی کے سب سے اعلیٰ سفر دو ہیں, ایک زمین کا سفر, ایک آسمان کا سفر. زمین کا سفر ہجرت کا سفر, آسمان کا سفر معراج کا سفر. اور سن لو یہ نبی کی زندگی کے سب سے اعلیٰ سفر, سب سے افضل سفر, سب سے بہتر سفر. اور ان دونوں سفروں کے لیے رفیق سفر بھی کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ, رفیق سفر بھی کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ. آسمان کے سفر کے لیے آسمانوں کا سردار جبریل امین ساتھی بنایا گیا, اور ہجرت کے سفر کے لیے زمینوں کا سردار صدیق اکبر ہم سفر بنایا گیا. اللہ نے بھی بیان کیا, اللہ نے بھی بتلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ, سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے. اسی لیے ہجرت کی رات نگاہ انتخاب بنو ہاشم کے کسی فرد اور اپنے قبیلے کے کسی انسان, اپنے کسی داماد, اپنے کسی عزیز پہ نہیں پڑی, بلکہ خداوند عالم کے حکم پر نگاہ انتخاب پڑی تو صدیق اکبر پہ پڑی رضی اللہ تعالی. اور اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں, تو ہم سے کیا بیان کرتے ہو کہ ہم تو علی کے ثنا خان اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ جو علی کی فضیلت کا منکر ہے اس کا سینہ ایمان سے خالی. لیکن ذرا خدا لگتی تو کہو کہ علی کی منقبت میں یہ بیان کرتے ہو کہ ہجرت کی رات اس کے پاس نبی کا بستر تھا. ہم نے کہا اس کے فضائل کا کیا کہنا کہ جس کے پاس آج اس کا بستر ہے جسے رب نے کائنات کا تاجدار بنا کے بھیجا. لیکن ذرا انصاف تو کرو کہ جس کے پاس بستر ہے وہ تو بڑی فضیلت والا
اور لیکن جس کے پاس خود بستر والا ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہے؟ یہاں تو بستر ہے، اور غار ثور میں صدیق کی گود میں خود بستر والا ہے۔ تو لوگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود رب کائنات نے مومنوں کو یہ بتلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو اس کا جس کو میں نے ہجرت کے لیے محمد کا ہم سفر بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے نبی یہ کائنات نے اپنا، مومنوں کا، رب کا، تینوں کا اکٹھا عقیدہ بتلایا اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے، یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ سن لو، مومن بھی نہیں مانتے، عرش والا بھی نہیں مانتا، فرش والے بھی نہیں مانتے، مانتے ہیں تو نبی کے بعد صرف صدیق اکبر کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ اور نبی کے سارے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار سعد ابن عبادہ کو امیر المومنین بنانے کے خیال سے لے کر گئے اور فاروق کو، ابو عبیدہ ابن الجراح کو رضوان اللہ علیہ مجمعین علم ہوا، بھاگے ہوئے سقیفہ میں پہنچے، گفتگو ہوئی، لوگوں مہاجرین کے ہوتے ہوئے کوئی انصاری، کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ لوگوں نے نبی کا نام سن کے گردن کو جھکا دیا۔ اب صدیق نے فاروق کے ہاتھ کو پکڑا، کہا فاروق ہاتھ بڑھاؤ، میں تیرے ہاتھ پہ محمد کی نیابت کی بیعت کرتا ہوں۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ابو بکر یار غار کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے اتفاق کیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کی خلافت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ چنانچہ صحابہ کے اجماع سے صدیق اکبر کی بیعت ہوئی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں خلافت چھین لی گئی۔ 10 دن محرم کے ہر روز ہم یہی سنتے رہے، خلافت چھین لی، خلافت چھین لی، خلافت غصب کر لی۔ ہم نے کہا کس نے غصب کی، کس کی غصب ہو گئی؟ غصب ہوئی، ابو بکر نے غصب کر دی۔ ہم نے کہا تمہیں یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے کلمے میں پڑھا، ہم نے اپنی اذان میں سنا، اشہد ان علی ولی اللہ ولی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، کہ بلا فصل خلیفہ یہ تھا اور باقی غاصب تھے۔ ہم نے کہا کہ خود علی نے بھی کبھی یہ کہا، ان سے پوچھا ہوتا جن کا نام لے کر ابو بکر کو غاصب قرار دیتے ہو، کبھی اس سے بھی پوچھو اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تمہاری 4 کتابیں، سب سے قدیم حدیث کی کتاب کتاب الغارات سخوی کی، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی، منتہی المقال مامکانی کی، منتہی الاعمال مرزا عباس قمی کی، چاروں نے لکھا کہ علی سے پوچھا گیا ابو بکر کی بیعت کے وقت تم کہاں تھے؟ ابو بکر کی بیعت کیسے ہوئی؟ علی نے جواب دیا ابو بکر، چاروں شیعہ کتابیں، کہا ان الناس ان صالوا علی ابا بکر علی ابی بکر کانصیال الجبیلۃ علی التراب۔ اور لوگوں تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ تم نہیں جانتے ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ جب عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، لوگ اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں چھاتے پہ ٹوٹ پڑتی ہیں۔
کوئی دوسرا وہاں بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. لوگ اس طرح گرے جس طرح گرنے والا مٹی کا تودہ زمین پہ گرتا ہے، اس طرح لوگ ابو بکر کے ہاتھ پہ ٹوٹ کے گرے. علی تم نے کیا کیا؟ کہا وَقُمْ فَبَايَعْتُهُ وَأَطَعْتُهُ فِيمَا أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جب میں نے ابو بکر کے لیے لوگوں کی محبت کا یہ جذبہ دیکھا، میں بھی بھاگتا ہوا گیا اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے زندگی بھر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. آج کہتے ہو کہ جناب خلافت غصب ہو گئی، اور جس کی غصب ہوئی اس نے تو کبھی غصب کا نام اگر غصب ہو گئی تھی تو آج ذرا یہ مسئلہ بھی صاف ہو جائے. کیوں نہیں قاری صاحب؟ آج یہ مسئلہ بھی ذرا صاف ہو جائے. گجرانوالہ کے لوگ کیا یاد کریں گے؟ کہتے ہیں غصب ہو گئی. میں پوچھتا ہوں، تمہاری سب سے معتبر کتاب کافی کلینی کے اندر، عالی ارشاد شیخ مفید کے اندر، اعلام البراء طبرسی کے اندر، الفصول المہمہ ابن صباح کے اندر، کشف الغمہ اربلی کے اندر، مروج الذات مسعودی کے اندر، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کے اندر، منتہی الاعمال مرزا عباس کندی کے اندر، 10 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی چیف جسٹس کے عہدے پر قائم تھے. بتلاؤ، اگر علی ابو بکر کو اپنی خلافت کا غاصب سمجھتا تھا تو اس کا عہدہ قضات اس نے قبول کیوں کیا تھا؟ آج ہم کو بتلاؤ، ہم جیسے غریب لوگ، فقیر لوگ، مفلس و کلاش لوگ، بے بس و بے کس لوگ، وہ لوگ جو علی کے جوتوں کے ذرات کی مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتے. ہم جیسے لوگ، سی آئی ڈی والوں لکھو، غلط ہو تو دار پہ کھینچو. ہم جیسے لوگ، ہماری جائیداد کی ضبطی کے آرڈر ہوئے، اور اخباروں میں گجرانوالیوں پڑھا تھا کہ نہیں؟ جس مکان میں رہتا ہوں اس کے ضبطی کے آرڈر ہوئے. لوگ تو زکات کی ضبطی کا شکوہ کرتے ہیں. آج میرے پاس چینیا والی مسجد کے مدرسے دارالحدیث کے محتمل سیکٹری میر اشرف صاحب آئے. کہنے لگے جناب وہ زکات بند کر دی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے میں گیا، کہنے لگے علامہ صاحب کو کہو حکومت کی مخالفت چھوڑ دو، زکات دے دیں گے. میں نے کہا ضیاء الحق کو اقتدار چھوڑ دے، میں تجھ کو زکات دینے کے لیے تیار ہوں. ہم لوگ، تم زکات ضبط کر کے سمجھتے ہو حق بات کہنے سے باز آ جائیں گے. دل رب، زبان رب، جسم رب، جان رب کر لو. کعبے کے رب کی قسم، ہر چیز کو ضبط کر سکتے ہو، محمد کی محبت اور اس کے صحابہ کی عظمت کو ضبط نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ضبط. علماء اہل سنت سب کہتے ہیں، اور علماء اہل سنت انہوں میں روڑے تو لگ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا، ہم جیسے غریب لوگ، مفلس لوگ، کلاش، بے کسو بے بس، ہم تو کمزور ہیں. وہ تو شیر خدا تھا، فاتح خیبر تھا، سارے مرحب تھا، اسد اللہ الغالب تھا، بدر کا غازی تھا، حنین کا مجاہد تھا،
یرموک کا راہی تھا، یمن کا قاضی تھا، حسنین کا باپ تھا، فاطمہ کا شوہر تھا، محمد کا داماد تھا. تم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ تم نے یہ سمجھا کہ صدیق اس کی خلافت بھی غصب کر لے اور اس کو عہدہ بھی قبول کر لے. تم نے آج کے گئے گزرے لیڈروں سے بھی بدتر سمجھا ہے. آج ماشاء اللہ کا دور اور ہے کہ نہیں؟ ویسے معلوم نہیں ہوں. کیوں نہیں قاری صاحب؟ معلوم ہے. سی آئی ڈی والوں لکھ لو، قاری صاحب بھی کہتے ہیں معلوم نہیں ہوتا. معلوم نہیں ہوتا. اب تو ویسے ہی جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح ہو گیا یا شام. اب دنیا کی کوئی طاقت اس گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے سکتی؟ جو سہارا دے گا تھلے خود بھی آ جائے گا. میرے پاوے ہی رہ جانے گے، میرے پاوے ہی رہ جانے گے. اتنے چکھٹا کو خدا کا خوف کرو، کام سے وعدے کیے نبھاؤ، اور نہیں نبھاؤ گے تو سن لو ایک وہابی کی پشین گوئی بھی سن لو. کیوں جی حضرت بریلوی بڑیاں کر دینے پشین گوئی؟ آج ساڈی بھی پشین گوئی سن لو. ہم نے پاس اور یہ وزیر اعظم اتنا سونا شیشہ دیکھے تو شیشے نو توڑانا پی گیا. یہ باقی رکھے، یہ باقی رکھے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت رکھے گا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس اقتدار کو باقی رکھ سکتی. اور بھابیوں، بڑے بھابی آج اٹھے بیٹھے تھے، آمین کہہ دو، دوسرے بھی آمین کہہ دو. اب یہ اقتدار باقی رہ سکتا؟ وہ آمین کہہ دو. دیکھو قوم پر تو کنی تنگ آئی. وہاں بیٹھ کے ٹھنڈی فضاؤں میں مت دیکھو، ذرا ہماری گرمی گفتار دیکھو اور پبلک کا گرمی اظہار دیکھو، پھر تمہیں پتا چلے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتی ہیں. خلق خدا غائبانہ، تجھ کو غائبانہ کیا. ذرا سامنے تو آؤ. ادھر آئے دل بر ہنر آزمانے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. جب ہماری جبدیس جائیداد کی ضبطی کے حکم ہوئے تھے تو ہم نے کہا اس کی ضبطی کا حکم ٹوٹے گا، اور جب اس کی ضبطی کا حکم آسمان سے آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس حکم کو توڑ سکے گی. اب آ چکا ہے حکم، اور سانو رب والے نے پہلے ہی پتا لگ جانا ہے. فرشتے راج دس گئے نے سانو، ان کو جا کے سنا دو. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہم جیسے بے کسوں نے کہا مر جانا گوارا، جائیدادیں ضبط کروا لینا گوارا، لیکن جس کو حق نہیں سمجھتے اس کو حق کہنا گوارا. اور یہ نصر اللہ خان، یہ افضل خان، یہ کیا لوگ ہیں؟ کائنات کا رب گواہ ہے، علی کے جوتے کی تلوے کی خاک ان سے زیادہ بہت ہے. لیکن یہ لوگ اس قیدے کے 4 برس 5 سال قید میں رہنا گوارا کر لیا. ضیاء الحق کی وزارت قبول کرنا گوارا. اور بولو، وزارت ان کو ملی کہ نہیں؟ مل سکتی تھی کہ نہیں؟ پیش کٹے ہوئی منتیں کی خوشامدے کی وزارت لے لو. لیکن انہوں نے کہا جس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وزارت قبول کرنا بھی گوارا. اور تم نے علی کو اتنا کمزور سمجھا، اتنا کمزور کہ صدیق حکومت صرف یہ کہ گوارا نہیں بلکہ تمہارے بقول صدیق نے اس کی خلافت غصب کی. اگر خلافت غصب کی تو اس کے دور میں قاضی القضات بننا گوارا کیوں کر لیا؟ اٹھاؤ اپنی فقہ کی ساری کتابیں، اپنی حدیث کی ساری کتابیں،
ان میں مستقل باب باب القضاء فی ایام ابی بکر، باب القضاء فی ایام عمر، باب القضاء فی ایام عثمان۔ علی کے فیصلے بطور قاضی ابو بکر کے دور میں، علی کے فیصلے بطور قاضی عمر کے دور میں، علی کے فیصلے بطور قاضی عثمان کے دور میں۔ اگر ان کی حکومتوں کو مانتے نہیں تھے تو قاضی بننا کیوں ہوا؟ صرف قاضی بننا۔ تمہاری دو کتابیں، مروج الزام مسعودی، شیعہ کی سب سے مشہور کتاب تاریخ، مروج الزام مسعودی کی اور تاریخ یعقوبی کی، ذرا سن لو آج بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ سکے۔ تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم، سن لو۔ دونوں شیعہ کتابیں، دونوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ کیا مقام صدر ہے نا آج، قائم مقام حکمران، قائم مقام سلطان، 4 مرتبہ فاروق اعظم مدینہ طیبہ سے غیر حاضر رہے، 4 مرتبہ۔ اگر قائم مقام صدر بنایا تو کس کو؟ حضرت۔ اگر اختلاف تھا، سمجھتے تھے انہوں نے خلافت چھینی ہے تو ان کی نیابت گوارا کیوں کی، ان کا قائم مقام بننا گوارا؟ اور اگر بن گئے تھے تو پھر، اگر بن گئے تھے تو پھر واپس کیوں کی؟ انقلاب کیوں نہیں لائے؟ 4 مرتبہ قائم مقام حکمران رہے۔ اگر ان کو غاصب سمجھتے تو کبھی خلافت واپس لوٹانے کے لیے تیار۔ ضیاء الحق کو کہا ہمیں ذرا ایک دن قائم مقام بنا کے دیکھیں، ہمارا شب کے پردہ نبی کنم، ایک دن ہم کو بنا کے دیکھیں، دوسرے دن اس کو چلتا کر دیں گے۔ اگر اختلاف ہوتا تو پہلے قائم مقام بن دینا، اور اگر بن گئے تھے تو پھر واپس کرتے۔ مسئلہ بنا لیا ہے، خلافت رسد کر لی تھی، تجھ کو پتا چل گیا، علی کو پتا نہیں چلا، علی کو پتا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ بات خلافت کس کا حق تھی، انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان ہوگا 10 تاریخ کو، پتا ہے؟ اور پتا ہے لاہور بیگم کوٹ انشاءاللہ خلافت کے موضوع پہ مفصل تقریر ہوگی، بتلاؤں گا خلافت کس کا حق تھی۔ اب تو تھکا ہوا ہوں نا، درمیان میں 2 دن آرام کرنا ہے، اس سے پہلے پھر بتلاؤں گا خلافت کس کا حق تھی۔ لیکن آج یہ مسئلہ سمجھ لو کہ ساری کائنات کے صحابہ کے نزدیک بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کوئی تھی تو صدیق اکبر کی تھی۔ کس کی تھی؟ صدیق۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحیفہ بنی ساعدہ میں صدیق کا ہاتھ آگے بڑھنے کے بعد کسی اور کو ہاتھ آگے بڑھانے کی جرأت، اور علی کا بھی یہی عقیدہ تھا، علی کا بھی۔ اور کتاب تمہاری انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی میں بل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کتاب الشافی شیخ الطائفہ طوسی کی اٹھاؤ، اس میں طوسی لکھتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور اقتدار میں ایک دن اپنی مسجد کوفہ میں سے گزر رہے تھے، اپنی مسجد کوفہ میں سے ایک آدمی، ایسا معلوم ہوتا ہے مجلس شورا کا ممبر تھا، اس نے حضرت علی کو جاتے ہوئے دیکھا،
کہنے لگا خیر الخلائق بعد نبی اللہ علی، اور کائنات کے لوگوں سن لو، نبی کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان علی جا رہا ہے، کتاب تیری حوالہ میرا، عظمت صدیق کی ثبوت تجھ سے۔ کیا کہا علی نے؟ علی نے بات سنی، اپنے خادم کو بلایا، کہا شہر میں منادی کرو کہ علی تم سب کو مسجد میں بلا رہے ہیں۔ منادی ہوئی، الصلاۃ جامعہ، لوگ اکٹھے ہوئے۔ علی نے ممبر میں اپنا مسجد میں اپنا ممبر رکھوایا، اس پہ بیٹھے، لوگوں کا جمگٹھا ہے، حامد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم صلی علی رسول اللہ وسلم، پھر رسول پہ صلاۃ و سلام بھیجا۔ پھر کیا کہا؟ اپنے عقیدے کا اظہار کیا، کہا ایھا الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ اور لوگوں سن لو، علی کا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات میں نبی کے بعد سب سے افضل وجود اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ علی یہ مرتضی فرما رہے، ثم عمر، پھر عمر کا۔ بات ختم نہیں کی، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں کی۔ کہا سن لو، الا لا یبلغنی احد النحد انہ یفضلنی علی ابی بکر و عمر۔ سن لو، آج کے بعد کوئی مجھ کو ابو بکر و عمر پہ فضیلت نہ دے۔ کیوں؟ اگر کسی کو میں نے سنا کہ اس نے مجھ کو ابو بکر و عمر سے افضل کہا ہے، جلستہ حد المدعی، اور تیار ہو علی کی زبان سے اپنی صدا سن لو۔ فرمایا اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر سے افضل کہا تو میں اس کو جھوٹ کے الزام میں 80 کرے ماروں گا۔ یہ علی کا عقیدہ، یہ علی کا عقیدہ۔ اور آؤ علی کا عقیدہ اور سن لو۔ صدیق فوت ہو چکا ہے، فاروق شہید ہو چکا ہے، ذی النورین اس کائنات سے رخصت ہو چکا ہے، فاطمہ الزہرا ان کا انتقال ہو چکا ہے، حسن و حسین کی والدہ جب تک رہی علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ فاطمہ الزہرا کی رخصت ہو جانے کے بعد علی نے اور شادی کی، بچہ پیدا ہوا۔ علی اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، بچہ ہوا، حسنین کے بعد لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے، علی مبارک ہو اپنے بیٹا کا کہا خیر مبارک، کہا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا اپنے آقا کے نام پہ اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کونین کی سب سے اعلیٰ ہستی، سرور کائنات کی، کہ چشمے فلک نے ایسا وجود نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے۔ کہا اس کے بعد پھر بچہ ہوا، اور علی کا عقیدہ سن لو، پھر بیٹا ہوا، ہائے، اور کتاب 11 کتابیں۔ کتابیں کتنی؟ 11۔ امام کتنے مانتے ہیں؟ 12واں غیب، ہماری 12ویں کتاب بھی غیب، حاضر تو 11 ہی ہے نا۔ 11 کتابوں کا حوالہ، اور حوالے سے پہلے سن لو، میرے دوست بھی سن رہے ہیں، اپنے بھی سن رہے ہیں، بیگانے بھی سن رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، گجرانوالہ میں کھڑے ہو کر پہلوان کو، مولوی اسماعیل کو، محمد اعظم کو، محمد یوسف کو، ان کو اپنا نمائندہ بنا کے کہتا ہوں
ہمارے شیخ حضرت الامیر مولانا عبداللہ صاحب اس بات کے ضامن ہیں، گجرانوالہ کی پبلک تم گواہ ہے نا، یہ ٹیپ ریکارڈر موجود ہے۔ اگر شیعہ کی 11 کتابوں میں یہ حوالہ موجود نہ ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت تک تقریر نہیں کروں گا، محمد کے منبر پہ نہیں چڑھوں گا۔ اور اگر حوالہ صحیح ہو، یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر دے یا اپنی کتابوں کو آگ لگا دے۔ سن لے، سن لو، حوالہ یاد رکھو، 11 کتابوں کا حوالہ، ارشاد، اعلام الورا، الفصول المہمہ، کشف الغمہ، حیات القلوب، تاریخ یعقوبی، مروج الدہ مسعودی، جلاء العیون، منتہی الاعمال، مقاتل الطالبیین، منتہی المقال، یہ تنقیح المقال، 11 کتابوں کا حوالہ۔ سن لو، علی کے گھر دوسرا بیٹا ہوا، علی کے گھر، بس یہ آخری مسئلہ ذرا سمجھا کے جی کھول کے ذرا سننا، گوشت پر آواز بن جاؤ۔ سن لو، ساری کائنات سے ذاکر سٹ ٹپک کے مر جائیں، اس حوالے کا توڑ نکال سکتے؟ اور سنیو، ایک حوالہ یاد کر لو، دنیا کا کوئی شخص صدیق اکبر کی فضیلت کا انکار کر سکتا نہیں، ایک حوالہ یاد کر لو۔ دوسرا بیٹا ہوا، 11 شیعہ کتابوں کا حوالہ، دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے، علی مبارک، رب نے بیٹا دیا، کہا غیر مبارک، کہا نام کیا رکھا ہے؟ پہلے کا نام کیا تھا؟ کہا نام کیا رکھا؟ علی نے اپنا عقیدہ بیان کیا، کہا محمد کے بعد اگر نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام رکھا ہے ابو بکر۔ کیا؟ یا ان کتابوں کا انکار کر یا اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ کوئی ماں کا لال حوالے کا تقلید کرنے کی جرأت کرے، کیا کہوں؟ لوگ کہتے ہیں مولوی ہے، مولوی نے کیا دینا؟ مولوی کو ممبر پہ بیٹھ کے بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ ممبر گواہ، یہ مسجد گواہ، زمین گواہ، آسمان گواہ، یہ سارے لوگ گواہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، حوالہ اگر غلط ہو تو نئی گاڑی اس ذاکر کو خرید کے دینے کے لیے تیار ہو۔ کوئی ماں کا لالا پاکستان سے نہیں مل سکتا، بیرون ملک سے بلا لو، دنیا بھر کے لوگوں کو میرا چیلنج ہے، اور چیلنج لکھ کے دیا ہے، لکھ کے 80 اہل البیت اب تک 3.5 لاکھ چھپ چکی ہے۔ ماں نے بیٹا نہیں جنا جو اس حوالے کے انکار کی جرأت کر رہے۔ صدیق اکبر کے نام پہ علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ تیسرا بیٹا ہوا، ہائے عقیدہ بیان کر رہا ہے علی، تیسرا ہوا، 11 کتابوں کا حوالہ، اس کا نام عمر رکھا۔ چوتھا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ پانچواں ہوا، اس کا نام عباس رکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، علی ان کا نام پہلے، چچا کا نام بعد میں، غیروں کا نام پہلے، اپنوں کا نام بعد میں؟ علی نے جواب دیا، جس کو رب نے آگے کیا میں پیچھے کیسے کر سکتا ہوں؟ جن
کو رب لیا اور جاؤ. آج یہ سن لو، شاید کسی سے نہ سنا ہو کہ محبت اور ان کا اعتراف پھر حسن کے گھر بیٹا ہوا. کون ہے حسن؟ اور جانتے ہو کون ہے حسن؟ فاطمہ کا لخت جگر، سرور کائنات کا نواسا. ایک بات یاد رکھو، لایا اپنے بابا کے پاس، بابا میرے گھر بیٹا ہوا. رکھو، کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام بھی ابو بکر ہے. پھر بیٹا ہوا، بابا اس کا نام رکھو. کہا اس کا نام عمر ہے. پھر بیٹا ہوا، پھر اس کا نام عثمان رکھا. پھر حسین کے گھر بیٹا ہوا، پھر حسین کے گھر بیٹا. بابا مجھ کو بھی رب نے بیٹا عطا کیا، نام تو نے رکھنا ہے. کہا مجھ کو تو نبی کے یار غار کے سوا کسی کا نام جچتا ہی نہیں. اس کا نام بھی ابو بکر ہے. پھر بیٹا ہوا، کہا اس کے بعد یاد آتا ہے تو صاحب ہیبت و شکوہ یاد آتا ہے. اس کا نام عمر رکھا. پھر بیٹا ہوا، کہا اس کو دیکھ کے مجھے صاحب جود و حیا یاد آتا ہے. پھر اس کا نام عثمان رکھا. اور یارو ایک تھوڑا، پھر کہا سننا ذرا بات، آج بات ایک سن لو، صرف ایک. کیا کہتے ہیں؟ تم راز نہ ہو جائے کہ سنارے بھی چھٹ چھٹ کے لوہار دا ایک کوئی لوہارے سے بڑے نہیں. یہ لوہاری ملوم زیادہ. سن لو، کوئی دکھ کی بات نہیں، جو جی چاہے کرو، ہم کو کیا کرو. لیکن اتنا سا تو بتلا دو کہ کربلا کی بات کرتے ہو. لکھ لو میری بات گجرانوالہ کے لوگوں، لکھ کے سینوں پہ سجا لو، پیشانیوں پہ لگا لو. یہ حوالہ ہی بڑا بڑوں کا پتا پانی کرنے کے لیے تیار. کافی جانتا ہوں کہ مجھ سے بہتر ان کو کوئی نہ جانے. اس ایک حوالے کو سن کر، اس ایک حوالے کو سن کر امریکہ کی ریاست ڈیٹرائٹ میں 250 لوگوں نے صدیق کو گالی دینے سے توبہ کی. صرف ایک حوالے. اور سن لو، کچھ نہ کہو، کہو ہم کو جو کچھ کہو منظور ہے. اتنی سی بات کو بتلاؤ کہ کائنات کے اندر کوئی ایک کتاب، اب ریلویوں تھی بھی سن لو، دیوبندیوں تھی بھی سن لو، اہل حدیثوں ان سب کو پچھو سنیو، یارو تم بھی سن لو، سارے ہی اپنے. دیکھو یہ نبی کے صحابہ کا کمال ہے کہ نہیں کہ سب اکٹھے ہیں. سن لو، دنیا کی کوئی ایک کتاب، اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. دنیا کی کوئی ایک کتاب، ہماری نہیں تمہاری، اپنی بھی نہیں تم کی، کہتے ہو نا تم کی، کوئی ایک کتاب، صرف ایک کتاب، صرف ایک کتاب. دہراتا ہوں، ساری کائنات کی صرف ایک کتاب ایسی دکھا دو
جس میں کربلا کا تذکرہ ہو اور ابو بکر کا ذکر نہ ہو. ایک بتلا دو, ایک نہیں سمجھ آئی. لسی پینا لوگوں سمجھ تو ذرا مفید نہیں ہے. کوئی ایک کتاب, ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. آتے ہیں شام غریبہ سناتے ہیں ہم کو, جوڑے بھی سناتے ہیں, مسیحے بھی سناتے ہو. ظلم کی بات ہے. حسین کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے غیروں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہو, حسین کے باپ کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو, دوسروں کا تذکرہ کرتے ہو, عقیل کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہو, عبداللہ جعفر طیار کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو, اوسجا کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو, اول محمد کا تذکرہ کرتے ہو, عباس مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کرتے ہو. اور یاروں اور غیروں کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہو, حسین کے باپ کے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک کتاب, کوئی ایک کتاب کربلا کے واقعے کی بتلا دو, اپنی جس میں حسین پر کٹنے والوں کا تذکرہ ہو اور یہ نہ ہو کہ سب سے پہلے لڑتے ہوئے حسین کے ساتھ جس نے جان دی وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا, پھر جس نے جان دی وہ علی کا بیٹا عمر تھا, پھر جس نے جان دی وہ علی کا بیٹا عثمان تھا, پھر جس نے جان دی وہ حسن کا بیٹا ابو بکر تھا, پھر جس نے جان دی وہ حسن کا بیٹا عمر تھا, پھر جس نے جان دی وہ حسن کا بیٹا عثمان تھا, پھر جس نے جان دی وہ حسین کا بیٹا ابو بکر تھا, پھر جس نے جان دی وہ حسین کا بیٹا عمر تھا, پھر جس نے جان دی وہ حسین کا بیٹا عثمان تھا. ان کا ذکر کیوں ہے؟ کیوں میری یہ کل لوگ گجرا والے کے لوگ, اور میں تو چیچوں کی ملیوں تو نہیں آیا, ایک ہی آیا. کوئی آئے جواب دے. مجھ کو 2 ٹکے کا خط لکھنے کی ضرورت نہیں, کسی کا چرا کے ٹیلی فون کر دے گا. پھر دیکھو ہم کہیں گے ادھر آئے دلبر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو مہکنے کے لیے ہے, لہکنے کے لیے ہے. یہ بات مطالبے کی اور دلیل کی اور عقل کی اور برہان کی اور شواہد کی اور کتاب کی, یہ تیرے بس کی بات. تم وہی کام کرو جو تم کرنا تمہیں آتا ہے. اور کرتے کیا ہے؟ لوگوں کے بچوں کو پٹواتے ہیں, خود آرام سے بیٹھتے ہیں, خود ہاتھ بھی آرام سے اٹھاتے ہیں, کہیں ہاتھ زور سے ہی نہ پڑ جائے. اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو ان کے تو پنڈے لو لوہان ہونے چاہیے. کیوں جی؟ کوئی بات کرو اور سن لو. تمہاری کتاب مقاتل الطالبین اصفہانی کا حوالہ, پھر یہ سارے کٹے, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ اگر واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے آج میرے گھر میں کوئی ابو بکر نہیں رہا, تیری کتاب کا حوالہ فکنا نفسہ بے ابی بکر, شیعہ مورخ اصفہانی مقاتل الطالبین میں لکھتا ہے جب اپنا چچا ابو بکر
جب چچے کا بیٹا ابو بکر، جب اپنا بھائی ابو بکر سب شہید ہو گئے تو زین العابدین نے کہا محمد کے گھرانے کو ابو بکر کے نام سے خالی نہیں رہنا چاہیے، آج سے میری کنیت ابو بکر ہے، میری کنیت، اپنی کنیت کیا رکھی؟ پھر بیٹا ہوا، پھر 11 کتابوں کا حوالہ، پھر بیٹا ہوا، اپنا نام کیا رکھا؟ ابو بکر، بیٹا ہوا، پہلا اس کا نام رکھا محمد، جو محمد باقر کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا بیٹا ہوا، کہا میرے گھرانے میں ابو بکر تو موجود ہے، عمر نہیں، اپنے دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، اپنے دوسرے بیٹے کا نام۔ فیصلہ تو تیرے گھر والوں نے خود کر دیا، تیرے معصوم اماموں نے خود کر دیا کہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ اور جان لو جب تک پاکستان میں ایک اہل حدیث، اہل سنت کا ایک فرد بھی زندہ ہے، صدیق کی صداقت کے، فاروق کی شجاعت کے، عثمان کی سخاوت کے، علی کی عدالت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان صحابہ کے